للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا، یعنی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ امتوں میں جتنے رسول بھیجے وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی کلام کرتے تھے تاکہ انہیں جو احکامات دیے گئے وہ انہیں بآسانی سمجھ آ سکیں اور ان احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ آیت میں مذکور لفظ رسول میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہیں، یعنی ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، لیکن قرآن کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہر زمانے میں بولی جاتی رہیں، تو قرآن کو ہر زبان میں نازل کرنا کئی اور طرح کی پیچیدگیوں کا باعث ہوتا، لہٰذا اس وقت کی روح زمین کی سب سے مرکزی اور مطلقاً فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زبان یعنی عربی میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اپنے قول و عمل سے بہترین تشریح فرمائیں، اور پھر آپ کی امت دنیا بھر کی زبانوں میں ان کی تعلیمات کو منتقل کر دیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی رسول کی ذمہ داری فقط تبلیغ کر دینا اور احکام پہنچا دینا ہے، جبکہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، وہی غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وہی اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو عطا فرمائے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں، اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یاد رہے کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کفر کے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ قاموس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں سے اللہ رب العالمین کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائی ہیں، اور مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقع ہوئے، اور بعض مفسرین نے ایام اللہ سے وہ دن مراد لیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کی ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ یہ دن بعض مفسرین کے نزدیک مراد ہے، اور بظاہر نعمت الہی ملنے کے ایام والا معنی زیادہ قوی ہے کہ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اسی کو واضح فرمایا کہ جس دن آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس دن کو یاد رکھا جائے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی بے شک ان ایام اللہ میں ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مصیبتوں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بڑا شکر گزار ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی میں اگر اس پر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق اور اس کے ارادے کے موافق ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اور اگر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو صبر کرے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد پر تعجب ہے کہ اس کے سارے کام خیر ہیں، ہر بات مومن مرد کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے، سکون پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، لہذا اس کے لیے راحت خیر ہے، راحت بلائی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، لہذا صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی انسان کا یہ ساتھ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے وہ انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ راحت پہنچنے پر اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے لیے بھلائی، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، عالم کے اندر گھیرا جاتا ہے، اب اگر اس کے اندر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنے، اور جب راحت ملے تو شکر کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے کی حکم کی تعمیل ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن اللہ نے تم پر انعام کیا تھا۔ کیا انعام کیا تھا؟ فرعون سے نجات دی تھی، وہ فرعون کے جو آپ کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، شہید کر دیتا تھا، آپ کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اللہ نے اس فرعون کو نیست و نابود کیا، غرق کیا۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کی یاد بناؤ۔ تو بنی اسرائیل کی فرعونیوں سے نجات کی تفصیل ہم نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 49 کے تحت پڑھ لی ہے۔ برے اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مسلمانوں پر کافر اور ظالم حکمرانوں کا تسلط ہونا اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، جبکہ اچھے حکمران رب العالمین کی رحمت اور نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم خود درست ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو بدل لیں، تو یقیناً ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوں گے وہ بھی ہمارے مزاج کے موافق ہوں گے، ہمارے اعمال کے موافق ہوں گے۔ تو بہرحال کافر اور ظالم کی ہلاکت، اس کی موت
اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اسے یاد کے دن کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔